اب ایک اجنبی لڑکا کی ایک اجنبی لڑکی سے شادی ہو رہی ہے، یہ دونوں کس طرح زندگی گزاریں گے؟ ایک بیوی اپنے شوہر کو کس اخلاق و برتاؤ کے ساتھ رکھے گی اور ایک شوہر اپنے بیوی کو بیوی بنا کر کس طرح رکھے گی؟ ایک پرائی لڑکی ایک پرائے گھر میں جا رہی ہے، وہاں لڑکے کے ماں ہیں، وہاں لڑکے کی بہن ہے، گھر کے اور بھائی لوگ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، یہ ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ اپنے گھر میں کیا سلوک کرے گی؟ یہ ایک اجنبی لڑکی ایک اجنبی گھر میں گئی ہے، وہاں وہ اپنے ساس کے ساتھ، اپنے نند کے ساتھ، اپنے دیوروں کے ساتھ اور ان لوگوں کے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں گے؟ یاد رکھیے، بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے کوئی شوہر اپنے بیوی کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتا ہے، دھوکہ ہے۔ بغیر تقوی کے آدمی اپنے بیوی کے حق کو پہچان نہیں سکتا ہے، اور بغیر تقوی کے آدمی اپنے بیوی کے حق کو بھی پہچانتے ہوئے اپنے ماں کے حق کو بھی ادا کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا، بہت بڑا امتحان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے بیوی بال بچوں کے حق میں بہتر ہو، اور میں اپنے بیوی بال بچوں کے حق میں تم میں سب سے بہتر ہوں۔ تو بیوی بال بچوں کے حق میں آدمی کو بہتر بن کر زندگی گزارنا یہ شرعی ذمہ داری ہے۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت واضح ہے، ماں بھی خوش رہے، ماں کے حقوق کی بھی ادائیگی ہوتی رہے، باپ کے حقوق کی بھی ادائیگی ہوتی رہے، اور حقوق کا مرحلہ تو بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ معاملہ بیوی سے، اچھا شادی سے پہلے تو بہت سی غلطیاں ماں باپ بہت نظر انداز کرتے ہیں، لیکن شادی کے بعد ماں باپ کی نظر بھی دینی کمزوریوں کی وجہ سے بدل جاتی ہے، اب گرفت سخت ہو جاتی ہے، شبہہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس موقع پر ایک بات آپ کو کہتے ہیں کہ میاں بیوی میں اگر گہری محبت ہو جاتی ہے تو ہمارے معاشرے کی اتنی کمزوری ہے، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے آج ہی شادی ہوئی ہے اور دیکھ رہے ہیں ارے گھر میں سے نکلتا ہی نہیں، اور اسی کے برخلاف اگر منہ پھلا کے لڑکا باہر نکل رہا ہے تو بھی ماں باپ پریشان ہے کہ مولانا کیا ترکیب ہوگی کہ میاں بیوی میں تعلق ہو جائے۔ ان بیلنس ہے ہم اور آپ۔ میرے بھائی اور بزرگوں، شادی اسی لیے کی جاتی ہے اور دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی میاں اور بیوی میں بہترین محبت عطا فرمائے، اس کی اچھی زندگی ہو۔ آپ ماں باپ کو بھی بلند حوصلہ ہونا چاہیے اور غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، تو نظر کڑی ہو جاتی ہے۔ اب اولاد کے لیے بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ ادھر بیوی ہے، یہ پلسرات ہے کہ بیوی کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے ماں اور باپ کو خوش رکھنا ایک پرسرات ہے، اور واقعی بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ماں اور باپ کے بارے میں تم کو اوف بھی نہیں کہنا ہے۔ بہت مرحلہ ایسا آیا کہ ماں اور باپ آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں، ماں باپ کی طرف سے آپ پر زیادتی ہو رہی۔ یاد رکھیے، ماں باپ کے بارے میں اگر آپ کو شرعی طور پر بھی معلوم ہے کہ یہ ہمارے بارے میں انصاف نہیں کر رہے ہیں، سماج بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ماں باپ آپ کے حق میں انصاف نہیں کر رہے ہیں، میرے بھائی اور بزرگوں، اس وقت بھی ماں باپ کے بارے میں مکمل آدمی کو محتاط رہنا ہے، اور ایسی بات بھی زبان سے نہیں ادا کرنی ہے کہ جس سے ہمارے ماں اور باپ کو ٹھیس پہنچ جائے۔ کیا زندگی کا اتنا بڑا مرحلہ ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے ہو جائے گا؟ آدمی یہی پھنسا ہوا ہے، بیوی کے چکر میں ماں کے ساتھ بدسلوکی آدمی کر رہا ہے، اور ماں کے چکر میں بیوی کے ساتھ آدمی بدسلوکی کر رہا ہے۔ بیچ کا جو راستہ ہے اعتدال، صراط مستقیم، بغیر تقوی کے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک لڑکی ہے، اس کی نند ہے، وہ اس کو بغیر اللہ کے ڈر کے بہن نہیں سمجھے گی، وہ تو دشمن سمجھے گی۔ ساس ہے، بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے ساس کو کیوں ماں سمجھے گی؟ اللہ کا ڈر ہوگا، آخرت کے اندر حساب و کتاب کا ڈر ہوگا کہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے کہ اگر ہم نے اپنے نند کا خیال نہیں کیا، اگر ہم اپنے ساس کا خیال نہیں کیا، جس کا جو حق ہے ہم نے اس کا حق نہیں دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم کو حساب دینا ہوگا۔
ایسے ہی اب شوہر کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ شادی ہوئی ہے، ہمارے ذمے بیوی کا بھی حق ہے، ماں کا بھی حق ہے، باپ کا بھی حق ہے، بھائیوں کا بھی حق ہے، اور اس سے پہلے جن رشتہ داروں کے ساتھ ہم حسن سلوک کرتے تھے سب کا حق ہے۔ لیکن سارے حقوق کو انجام دینا مرد کو اللہ نے قوام کہا ہے، لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، مرد اپنی حیثیت کو نہیں پہچان رہا ہے، اور دین کی کمزوری کی وجہ سے مرد کی مردانگی ختم ہوئی ہے۔ ہر میدان میں مرد بن کے رہنا، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر میدان میں ہم اللہ کے فرمانبردار بن کے زندگی گزاریں۔